یہاں پر پہلا کورس ہے، آپ کورس پڑھا دیں، مناسبت ہو جائے گی، آئندہ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ویسے مقامی مزاج کو تو مولانا زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کورس سے پہلے کچھ ترغیبی بیانات ضروری ہے۔ مجھے کوئی کہیں خود یعنی مجھے اختیار دے دے، بلائے، تو میں جاتی کورس نہیں پڑھاتا۔ پہلے کچھ ترغیبی گفتگو ہوتی ہے، ایک بیان، دو بیان، جو بھی وہ جتنی بھی اجازت دیں، اس کے بعد پھر کورس کی طرف آتے ہیں، اس سے کورس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اب جو مضمون میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے سوچا تھا وہ تو میرے ذہن سے نکل گیا، مولانا کے مشورے سے وہ مضمون میرے ذہن سے نکل گیا۔ اس کے نکلنے میں شاید خیر ہوگی۔ البتہ میں کورس کا کچھ تعارف آپ کو کروا دیتا ہوں کہ جو کورس یہاں ہم کروانا چاہ رہے تھے اور ابھی مولانا رضوان صاحب کے ساتھ مشورہ ہوا تو اس کورس کو ہم نے مؤخر کر دیا۔ مؤخر کرنے کی وجوہات ہیں کچھ، وہ شاید میں عرض کر دوں۔ وہ کورس کتنا ضروری ہے، مجھے الحمدللہ پاکستان کے ہر ایک طبقے میں وہ کورس پڑھانے کا موقع ملا ہے اور ملتا رہتا ہے۔ کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جس میں میں نے وہ کورس نہ پڑھایا ہو۔ الحمدللہ مدارس میں بھی، مساجد میں بھی، وکیلوں میں، ججوں میں، سیاستدانوں میں، ڈاکٹرز میں، یونیورسٹیوں میں، ہر ایک طبقے میں وہ کورس پڑھانے کا موقع ملا ہے۔ حضرت لوگوں کو سنانے کے لیے، لوگوں کو ہم کیوں سنائیں؟ لوگ ہی آئیں، دعوت دی حضور کے نام پر، وہ خود ہی آئیں۔ نہیں حضرت آپ بے فکر نہیں، اسی میں خیر ہوگی۔ میں بہت دور سے آیا، لاہور سے آیا ہوں۔ میں نکلا تھا، میں بھی بیمار تھا، میرے ساتھی جو دوست ہیں وہ بھی بیمار تھے، تو بیماری سے زیادہ ایک اور ایشو تھا کہ جمعے کو یہاں ہمارے ایک اور دوست آئے ہوئے تھے، مولانا وقاص صاحب، یہ بھائی رضوان صاحب بیٹھے ہیں۔ میں نے ان کو لاہور سے کہا کہ یار آپ مجھے نہ بلائیں، آئے ہوئے ہیں مولانا وقاص احمد صاحب، انہی کے پروگرام کروائیں۔ یہ لوگ وہاں سے لاہور، یہاں سے لاہور جائیں گے، لاہور سے پھر یہ ساتھی میرے ساتھ آئے گا تو مشکل ہوگی اسے بھی۔ تو انہوں نے بھی اصرار کیا، ہم آگے۔ اب آئے ہیں تو بندے 2 ہیں یا 100 ہیں، ہمیں اب بندوں سے سروکار نہیں ہے بھائی۔ جو آگے ہیں، جن کو توفیق اللہ نے دی ہے، اس توفیق کو وصول کر لے، بس یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ باقی میں یہاں بیٹھے بھی سوچ رہا تھا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اگر فقط یہی لوگ تیار ہو جائیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے نبی کی ناموس، حرمت، ان کی ختم نبوت کی دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے تو یہ پورے حافظ آباد کے لیے کافی ہے۔ یہ تو پورے حافظ آباد کے لیے کافی ہے۔ تو مجھے ذرا توجہ دیجیے گا، کورس بڑا اہم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ کوئی مفتی کورس کرے یا ڈاکٹر کرے، پڑھا لکھا کرے یا ان پڑھ کرے، کورس کے اختتام پر اس کے تاثرات یہ ہوئے کہ ہمیں اس کورس سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی جو کچھ عرصے سے ختم نبوت کے کام کے ساتھ وابستہ تھے، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ ہمیں یہ معلومات پہلے حاصل نہیں تھی جو معلومات آپ کے ذریعے ملی ہیں۔ اس کورس کو پڑھانے کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ مسلمان اپنے عقائد کی تفصیلات کو جان لے اور مسلمان فتنے کی کچھ بنیادی معلومات کو حاصل کر لے، فتنے کی کچھ بنیادی معلومات جان لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی بھی گمراہی پھیلی ہے، اس گمراہی کے پھیلنے کے 2 بڑے سبب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ مسلمان اپنے عقائد کو نہیں جانتا، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ مسلمان فتنے کو اور فتنے کی تفصیلات کو نہیں جانتا۔ ان 2 کمیوں کی وجہ سے مسلمانوں میں فتنہ پھیلا ہے، گمراہی پھیلی ہے۔ گمراہی کے پھیلنے کا سبب مال کم ہوتا ہے، عورت کم ہوتی ہے۔ گمراہی کے پھیلنے کا بڑا سبب
یعنی فتنے کے پھیلنے کا بڑا سبب وہ جہالت ہوتی ہے، اپنے عقائد سے جہالت۔ میں ایک زندہ مثال آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں مذہبی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، مطلب میرے ماموں عالم ہیں، پیر ذوالفقار صاحب کے خلیفہ ہیں، دوسرے ماموں عالم ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور پیر غلام حبیب صاحب پیر ذوالفقار صاحب کے بھی پیر، ان کے خلیفہ ہیں، اور وفاق المدارس ضلع چکوال کے مسئول ہیں۔ میرے نانا مرشد عالم کے دوست تھے، خانیوال میں ایک بزرگ تھے، ان سے بیعت تھے، تو یہ خاندانی طور پر مذہب سے تعلق ہے۔ میرے دادکوں کو دیکھے تو میرے والد محترم تہجد گزار تھے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نیکی کا ذوق رکھتے تھے، خوب ذوق رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود میں قادیانیوں کے ہتھے چڑھ گیا اور میرا ایمان خراب ہو گیا، میرا اپنا ایمان خراب ہو گیا۔ میرا دوست تھا مسعود احمد، قادیانی تھا، پہلی جماعت سے سیکنڈ ایئر تک میرے ساتھ پڑھا ہے۔ سیکنڈ ایئر میں 12ویں جماعت میں اس نے مجھے قادیانی ہونے کی دعوت دی کہ تم بھی قادیانی ہو جاؤ۔ میں نے اس سے پوچھا قادیانی کون ہوتے ہیں، احمدی کون ہوتے ہیں؟ اس نے کچھ بحثیں شروع کر دی، کچھ باتیں سمجھانا شروع کر دی، میرا ایمان عقیدہ ہل گیا۔ پھر میرا ایک دوست تھا، میرے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا، میں نے کلب میں اس سے بات کی کہ یار اس طرح کوئی بندہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ قادیانی ہوگا۔ میں نے کہا قادیانی کون ہوتے ہیں؟ اس نے پھر مرزائیوں کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں، میں نے وہی باتیں اپنے قادیانی دوست کو بتائیں، وہ ڈر گیا اور محتاط ہو گیا اور سمجھ گیا کہ اس آدمی کا تعلق اب کسی ختم نبوت والے کے ساتھ ہو گیا ہے۔ پھر اس نے مجھے دعوت دینا چھوڑ دی۔ اللہ نے کرم کیا، میں نے پھر والد صاحب کی وفات ہو گئی اور پھر میں ان کے صدمے کو برداشت نہیں کر سکا، کچھ حقائق دنیا کے کھل گئے، میں پھر مدرسے چلا گیا۔ مجھ سے پوچھے تم قادیانیت کی طرف کیوں مائل ہوئے، تو میں کہوں گا یار میں تو نماز پڑھتا تھا، قرآن پڑھنے کا ذوق تھا، سیکھتا تھا، مذہبی لوگوں سے تعلق بھی تھا، پھر تم اس طرف کیوں گئے؟ کوئی مال چاہیے تھا؟ میں نے کہا انا للہ، مال کی وجہ سے ایمان چھوڑوں گا؟ کوئی لڑکی کا چکر؟ انا للہ، اس فانی دنیا کے لیے ایمان چھوڑوں گا؟ پھر تم کیوں گئے؟ تو میں آپ کو یہی بات بتاؤں گا کہ میں جاہل تھا، مجھے اپنے عقیدے کا اور فتنے کا علم نہیں تھا۔ میں اس کے بعد جب قادیانیت کے رد پر میں نے کام شروع کیا تو مجھے بہت سے لوگ ایسے ملے جو مسلمان سے قادیانی ہوئے تھے۔ آپ کے ضلع حافظ آباد میں جتنے بھی قادیانی ہیں، ان میں کسی کا باپ قادیانی ہوا تھا، کسی کا دادا قادیانی ہوا، اس سے اوپر کا کوئی قادیانی نہیں ہے۔ کسی کا باپ قادیانی ہوا، کسی کا دادا قادیانی ہوا، اور ایک پوری کھیپ ہے جو قادیانیت کے شکار میں چنگل میں چلی آ رہی ہے۔ وہ جو قادیانی ہوئے وہ بھی جہالت کی وجہ سے، جہالت بنیادی سبب ہے۔ آج جو مسلمان گمراہ ہوتا ہے وہ بھی جہالت کی وجہ سے۔ بڑے لوگ ملے جو مسلمان سے ادھر گئے، جب بھی کوریدا تو پہلا سبب کیا نکلا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے، قادیانیت کیا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ بھی ہے۔ مسلمانوں کو بھی نہیں پتا کہ عقائد کی تفصیلات کیا ہے، مسلمانوں کو بھی نہیں پتا فتنہ کیا ہے۔ نتیجہ بڑی گمراہی پھیلی ہے۔ میں نیلم سے لاہور جا رہا تھا تو مجھے فون آیا ایک خاتون کا اور کہنے لگی جی آپ ختم نبوت والے ہیں؟ میں نے کہا جی، میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں، میری بھانجی قادیانی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا میری، اور آپ مل سکتے ہیں، اس کو اشکالات سوالات جوابات دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا ضرور، لیکن ابھی تو میں لاہور جا رہا ہوں، کچھ مہمان میرے ساتھ، ان کو چھوڑ کے پھر آ جاؤں گا۔ چنانچہ ایک دن کے وقفے سے میں دوبارہ اسلام آباد آیا
ملاقات کی، ان کے لڑکی کے والد سے ملاقات ہوئی، بھائی سے ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی بہن اور آپ کی بیٹی قادیانی کی ہوئی؟ وہ بڑا اہم خاندان ہے، ان کے خاندان کے بہت سے لوگ حساس اداروں میں ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں یونیورسٹی میں HOD تھا، پھر میں سعودی عرب چلا گیا، وہاں بھی یونیورسٹی میں HOD میں لگا۔ میری بیٹی یہاں نسٹ کالج میں پڑھتی تھی اور وہاں اس کا قادیانی لڑکی سے تعلق ہوا، میری بیٹی پر اس نے محنت کی اور میری بیٹی قادیانی ہو گئی۔ میں نے کہا آپ نے اپنی بیٹی کو ختم نبوت کا عقیدہ نہیں سکھایا تھا؟ نہیں، میری بیٹی نماز پڑھتی تھی۔ میں نے کہا میں نماز کی بات نہیں کر رہا، عقائد سکھائے تھے؟ میری بیٹی سر بھی ڈھانپتی تھی، سکارف لیتی تھی، اس کے لیے سکارف بڑی چیز تھا، سکارف لیتی تھی۔ میں نے سکارف کی بات بھی نہیں کر رہا، آپ نے اسے ختم نبوت کا عقیدہ سکھایا، سمجھایا، قادیانیت بتائی؟ چپ۔ لاہور ماڈل ٹاؤن A بلاک کا واقعہ ہے، وہاں پہ ایک لڑکی قادیانی ہوئی، سکین کالج میں پڑھتی تھی، 2 ٹیچر وہاں قادیانی تھے، عبدالرشید اور عامر۔ ان دونوں نے عامر نے اس لڑکی پر محنت کی اور لڑکی قادیانی ہو گئی۔ لمبا واقعہ ہے، مسجد کے امام کو بھی پتہ نہیں چلا، ہمیں کسی طرح علم ہوا، ہم اس تک پہنچے۔ پہلے تو والد مانے ہی نہ کہ میری بیٹی قادیانی ہوگی، پھر جب اسے ثبوت دیے اب پریشان۔ پھر بات کھلی تو اس لڑکی نے اپنی دوسری بہن کو بھی قادیانی بنا لیا تھا۔ اب اس سے بات چیت چلی، باپ پریشان، ماں پریشان، ایک ہی بھائی وہ پریشان۔ باپ کے پاس گاڑی بھی ہے، بڑا گھر بھی ہے، کاروبار فیکٹری بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن 2 بیٹیاں، دونوں قادیانی ہو گئی۔ اب ان کو سمجھانے کی بات چلی، اس دوران قادیانیوں کی محنت اور ان کی دجل فریب، ان خبیثوں نے ان دونوں بچیوں کو کسی طرح تیار کیا، گھر سے بھگا کے لے گئے۔ تیسرے دن باپ کا فون آیا، میری بیٹیاں گھر نہیں ہیں۔ ہم نے کہا ہمیں کیا کہتے ہو؟ مسجد کے امام کو جا کے پکڑو جس نے تمہیں استنجے کے مسائل بتا دیے لیکن پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا عقیدہ نہیں سمجھایا، تمہیں اور باتیں بتا دی لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تفصیلات نہیں بتائی۔ بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیث ان جھگڑوں میں تو ڈالا لیکن کفر کے بارے میں نہیں بتایا کہ کفر کیا ہے، فریب کیا ہے، کملی والے کی عزت پر حملہ کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، یہ باتیں تمہیں نہیں بتائی۔ اس کو پکڑو، خدا کا واسطہ کچھ کرے، خدا کا واسطہ کچھ کرے۔ 2 دن مزید گزرے تو ایک بیٹی کا فون آیا، اس نے باپ کو کہا ابا پریشان مت ہوں، ہم دونوں بہنیں لندن آ چکی ہیں اور ہمارے نکاح قادیانیوں کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ یہ کیوں گئی؟ جہالت کی وجہ سے، معلوم ہی نہیں ہے کہ قادیانیت کیا ہے۔ ابھی میں سفر سے آیا ہوں، کراچی سے لاہور پہنچا، راستے میں لاڑکانہ حضرت مولانا راشد محمود سومرو صاحب کے مدرسے میں ایک کورس تھا، تو اس کورس میں تیسرا دن تھا تو 2 پختون مجھے ملے۔ حال و احوال کے بعد میں نے پوچھا ملاقات کی غرض کیا ہے؟ صرف ملنے کے لیے آیا کہ مہمان آیا دور سے آیا تو چلو ملاقات کر لیں، یا کوئی مقصد بھی، یا اس کے علاوہ کوئی دینی مسئلہ، کوئی مقصد ہے؟ کہنے لگے جی ہمارا ایک ایشو ہے، ایک مسئلہ ہے، وہ آپ سے ذکر کرنا۔ جی کرو۔ اس نے کہا جی ہمارا دوست ہے قادیانی ہو گیا ہے، ہمارا دوست ہے قادیانی ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا دوست پختون، ہاں جی پٹھان ہے، قادیانی ہو گیا ہے۔ میں نے کہا یار میری ملاقات کرواؤ، یہ بڑی اہم بات آپ سے کرنے لگا ہوں، بس آگے ذہن میں تو کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا میری ملاقات کرواؤ۔ اس نے کہا جناب آپ کی ملاقات تو اس سے بعد میں کروائیں گے۔ نہیں، میں نے کہا ملاقات کرواؤ یار فوری، میں اسے اسلام سمجھاؤں، قادیانیت بتاؤں کہ کیسا کفر ہے، ملاقات کرواؤ۔ کہتے نہیں، آپ کی ملاقات اس سے بعد میں کروائیں گے، آپ پہلے ہمیں بتائیں، ہمارے سوالات کے جوابات دیں۔ میں نے کہا تمہارے ذہن میں بھی کچھ سوال ہے؟ کہتا جی ہے۔ میں نے کہا بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہتا آپ ہمیں بتائیں ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ ختم نبوت
کسے کہتے ہیں. اسے پتا ہے کہ میں ختم نبوت کا کورس پڑھانے آیا ہوں، لاڑکانہ کی مساجد میں پروگرام کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ پوچھتا ہے کہ ہمیں بتائیں ختم نبوت کسے کہتے ہیں. اور وہ ہے بھی داڑھی والا، اس آدمی کی داڑھی بھی ہے، دو دوست بیٹھے ہیں سامنے، ختم نبوت کسے کہتے ہیں. میں یہی بات آپ سے پوچھتا ہوں دوستو، آپ سے اس کا سوال ہے ختم نبوت کسے کہتے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اسے کیا کہیں گے؟ حضور اللہ کے آخری نبی ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر وہ آپ سے یہ سوال کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ ہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ چوتھے آسمان پہ. کہاں پہ ہیں؟ چوتھے آسمان پہ. حضرت عیسیٰ نے آنا ہے. دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ حضور آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. 1 منٹ نہیں ہوا اور آپ نے کہا ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. شاباش یار، اے جوان ہے ماشاءاللہ. ایک اے بزرگ میرا ساتھ دے رہے ہیں، ایک اے منڈا ساتھ دے رہے ہیں. اللہ تیرے علم چ برکت دے. کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا؟ شاباش ماشاءاللہ. شرم آ رہی ہوں ہے. اچھا آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کیا بن کے آئیں گے؟ اس وقت وہ نبی نہیں ہوں گے؟ نبی ہوں گے لیکن امتی کی حیثیت سے آئیں گے، لیکن ہم مقام میں ہمارے نبی کا والا کریں گے. نبی ہوں گے، نبی ہوں گے، نبوت اللہ دے. اچھا ان کا ساتھ کون دیتا ہے کہ یہ کہہ رہے حضرت عیسیٰ آئیں گے تو نبی ہوں گے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، دو گروہ ہوئے. آپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے نبی ہوں گے، لیکن ان کا ساتھ کون دیتا ہے؟ کون کون کہتا ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے نبی ہوں گے؟ وہ ہاتھ کھڑا کرے. نبی ہوں گے لیکن نبوت منسوخ ہو چکی ہوگی. نبوت منسوخ ہو چکی ہوگی، نبی ہوں گے. اچھا اور کون ہے جی ان کے ساتھ دینے والا؟ ایک آپ ہے حضرت، ایک آپ، 3 ہو گئے، وہ چوتھا بچہ، 5ویں یہ. جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے نبی نہیں ہوں گے، وہ کون ہے؟ ایک ہی بزرگ ہیں بس، 2 ہو گئے. تے باقی کی کہندے نے بھائی امتی، پھر نبی نہیں ہوں گے. آپ تو کہہ رہے تھے نبی ہوں گے، نبوت منسوخ ہو چکی ہوگی تو پھر نبی نہیں ہوئے نا. جب نبوت منسوخ ہو گئی تو نبی نہیں. امامت کا منصب سے ہٹا دیا تو پھر امام نہیں ہے. نبوت منسوخ نہیں ہوتی، پھر نبی ہوں گے. جب آئیں گے تو نبی ہوں گے. بس یہ تو امتی آئیں گے، اس وقت ہم کیا کہیں گے نبی ہیں یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے، نبوت دے کے اللہ تعالیٰ واپس تو نہیں نہ لیں گے. نہیں لیں گے تو میں کیا کہوں گا؟ نبوت دی، انہوں نے اپنا پیریڈ مکمل کر لیا نبوت کا. اب وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے. آخری نبی ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی حیثیت نہیں ہوگی اس وقت. وہ ہوں گے نبی لیکن امتیوں والا کام کریں گے. امتی کی حیثیت نبی ہوں گے تو پھر حضور کے بعد تو نبی آ گیا نا. پہلے بھی حضور سے پہلے آئے ہیں نا. حضور سے پہلے آئے ہیں، لیکن اگر وہ نبی ہوں گے تو حضور کے بعد تو نبی آ گیا. لیکن وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، ہوں گے وہ نبی. ہوں گے نبی تو حضور کے بعد نبی آیا کہ نہیں؟ دیکھیں اگر پھر وہ آئیں گے، وہ اپنا پیغام تو نہیں لے کے آئیں گے، ہمارے نبی والا پیغام ہے ہم تک. یہی اگر قادیانی کے کہ مرزا اپنا پیغام نہیں لے آیا، وہ تھوڑے نبی والا پیغام پہ لا رہے ہیں. پھر ہمیں واضح حدیث سے بھی ہے، قرآن میں آیات بھی ہیں کہ خاتم النبیین ہمارے نبی ہیں. پھر حضرت عیسیٰ کیوں آگے نبی ہیں تو؟ لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم انہوں نے بھیجنا، وہ آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا سسٹم، وہ بھی کہیں گے اللہ کا سسٹم ہے بھائی. دیکھو دوستو 3 گروہ ہیں. کتنے؟ 3. ایک گروہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے نبی ہوں گے، لیکن پھر دائیں بائیں ہم جا رہے ہیں، بحثوں میں جا رہے ہیں. ایک گروہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے تو نبی نہیں ہوں گے. تیسرا گروہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. 3 گروہ، اتنے سے لوگوں میں 3 گروہ ہیں. اتنے سے لوگوں میں کتنے گروہ ہیں؟ 3 گروہ. میں نے آپ سے تمہید میں یہی بات کی کہ مسلمان اپنے عقائد کی تفصیلات کو نہیں جانتا. اللہ کرے بھائی رضوان کورس میں آ جایا کریں.
وہ میرے پاس بیٹھتے تو موبائل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ دور چلے جاتے ہیں. حضرت ادھر آؤ نا، تاڑیاں اپنی برکتاں نے. حضرت سمجھ آئی دوستو؟ اس آدمی نے مجھ سے پہلا سوال کیا تھا کہ ختم نبوت بتائے کسے کہتے ہیں. قریب کرو. اس نے مجھ سے پہلا سوال کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے. نہیں، اس نے پوچھا ختم نبوت کا مطلب کیا ہے. عموماً جب قادیانی مسلمان سے ملتا ہے تو اس سے اس طرح کی بحثوں میں الجھاتا ہے. وہ پوچھتا ہے ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ یہ کہتا ہے حضور آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. وہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ نے جو آنا ہے. یہ کہتا ہے وہ تو امتی بن کر آئیں گے. وہ کہتا ہے کیا نبی نہیں ہوں گے؟ یہ کہتا ہے نہیں جی، وہ امتی ہوں گے، وہ اپنی شریعت نہیں چلائیں گے، وہ نبی کی حیثیت سے آئیں گے اور امتی کی یوں بحثیں چلتی ہیں. مجھ پر جب پہلی محنت ہوئی تو میں بھی انہی بحثوں میں الجھا. اب اس سے بات چیت چلی تو اس نے کہا ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ بڑے غور سے سن لیجئے گا. میں نے کہا حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا. حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی. حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہونا. انہوں نے جو جواب دیا نا، میں دعوے سے کہتا ہوں انہوں نے ہمارا کورس پڑھا ہوا ہے. پڑھا ہے کہ نہیں کہیں پہ؟ میں کہتا دعوے نال کہتا ہے، غائبانہ طور تے کہتا ہے. منو 15 سال ہو گئے پھر دے، کوئی بندہ اینا بھی نہیں چل پاتا جنہ ہے چلیا منڈا. نہیں چل پاتے. مولوی غیر مولوی دونوں ہی. وجہ ہماری کبھی توجہ نہیں ہوتی بھائی. یہ جو چلا ہے مجھے اسی وقت سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے کوئی کورس ہمارا 1.5 گھنٹہ کو انہوں نے دیا ہوا ہے، اسی لیے چلا ہے. آپ کے سامنے مرزائی نہیں چل پائے گا، لیکن آپ ابھی بھی میرے سامنے نہیں چل پائیں گے. وجہ میرے پاس مرزائیوں کے اور سوالات بھی ہیں، جو کھڑپینچ قسم کی مرزائی ہیں ان کے کچھ اور سوالات بھی ہیں. لیکن بنیادی چیز جو مسلمان کو جاننا ضرور، مرزائی جائے پہاڑ میں، جائے جہنم میں، اور میرا قبلہ کعبہ درست ہونا چاہیے، میرا عقیدہ درست ہونا چاہیے. تو اس نے مجھ سے پوچھا ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ میں نے 3 تعریفیں کی. پہلی تعریف کیا کی کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا. دوسری تعریف کی حضور کے بعد کسی کو نبوت. تیسری تعریف کی حضور کے بعد نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا. اس نے مجھ سے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ ہیں؟ میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہیں. انہوں نے آنا ہے؟ میں نے کہا ہاں انہوں نے آنا ہے. وہ کیا ہوں گے؟ وہ کیا ہوں گے؟ میں نے کہا نبی ہوں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ امتی بن کر آئیں گے. اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کیا کہا؟ نبی ہوں گے. وہ ایک دم چونک گیا. حضرت عیسیٰ آئیں گے نبی ہوں گے؟ میں نے کہا ہاں حضرت عیسیٰ آئیں گے نبی ہوں گے. نبی ہوں گے؟ میں نے کہا ہاں نبی ہوں گے، لیکن امتی کی حیثیت سے آئیں گے. نبی ہوں گے. میں نے کہا پوری بات کرو. نبی ہوں گے لیکن امتی کی حیثیت سے آئیں گے. ہاں وہی نا، نبی ہوں گے لیکن امتی کی حیثیت سے آئیں گے. نبی تو ہوئے. میں نے کہا اللہ کی سنت ہے جب کسی کو نبوت دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے. حضرت عیسیٰ کو نبوت دے دی تو واپس نہیں لی. وہ جب آئے تھے نبی، آسمان پہ گئے نبی، دوبارہ آئیں گے. نبوت کا منصب ان کے پاس ہے لیکن دوبارہ آمد نبی کی حیثیت سے نہیں، دوبارہ آمد امتی کی حیثیت سے ہے. اچھا پھر تو حضرت عیسیٰ آخری نبی ہوئے. مجھے کیا کہنے لگا؟ پھر تو حضرت عیسیٰ آخری نبی ہوئے. میں نے کہا نہیں درویش، حضور ہی آخری نبی ہیں. کہتا نہیں، اگر حضرت عیسیٰ نبی ہوئے، ان نبوت کا منصب ان کے پاس ہو، چلائے نہ چلائے الگ بات ہے. اگر نبی ہوئے تو پھر تو آخری نبی حضرت عیسیٰ ہوئے. میں نے کہا نہیں، آخری نبی حضور ہی ہے. بھی آخری وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو، میں نے تمہیں آخری کی تاریخ میں یہ بات کی کہ آخری نبی کا مطلب جن کے بعد کوئی نبی پیدا. حضرت عیسیٰ حضور کی بعثت سے پہلے پیدا ہوئے بعد میں؟ کہنے لگا پہلے. اور ختم نبوت کا مطلب حضور کی آمد کے بعد کوئی نبی پیدا.
یہ تو پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت حضور سے پہلے ملی، بعد میں؟ کہنے لگا پہلے۔ میں نے کہا ختم نبوت کا مطلب حضور کی آمد کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی، ان کو تو پہلے ملی ہے۔ ختم نبوت کا مطلب حضور کی آمد کے بعد نبیوں کی تعداد میں اضافہ، حضرت عیسیٰ کی آمد سے نبیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ میں نے اسے یہ 3 باتیں سمجھائی۔ میں نے کہا اب بتاؤ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ختم نبوت کے خلاف کیسے ہوگی؟ کہتا اچھا یہ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن مولانا صاحب آپ نے کہا نبوت کا منصب ان کے پاس ہوگا لیکن اس کی دعوت نہیں دیں گے، اپنا گروہ نہیں بنائیں گے، اپنی کتاب کی طرف نہیں بلائیں گے، خود بھی شریعت پر عمل کریں گے، لوگوں کو بھی قرآن و سنت ہی کی دعوت دیں گے، خود بھی شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے، لوگوں کو بھی قرآن و سنت کی دعوت دیں گے۔ آپ نے یہ کہا؟ میں نے کہا ہاں۔ مولانا بڑے غور سے بات سنیے گا، میں ویسے عام مجمع میں یہ باتیں کرتا نہیں، اس وقت چند لوگ بیٹھے تھے اس لیے میں نے چھیڑ دی بات، اب تھوڑا زیادہ ہو گیا، پریشان ہو گیا ہوں کہ وہ ہر مزاج کا ہر معیار کا بندہ ہوتا ہے۔ تو مجھے کہنے لگا مولانا اگر نبوت کا منصب ان کے پاس ہے تو اپنی دعوت کیوں نہیں دیں گے؟ اگر نبوت کا منصب ان کے پاس ہے تو اپنی دعوت کیوں نہیں دیں گے؟ میں نے کہا سادہ آدمی یہ تو تمہیں تاریخ انبیاء سے جواب مل جاتا ہے۔ وہ کیا؟ میں نے کہا انبیاء کی تاریخ کو پڑھو، سنت اللہ ملے گی، جب بھی نیا نبی آتا ہے تو پہلے کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب حضور آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا، پھر کس کا زمانہ شروع ہوا؟ کہنے لگا حضرت رسول پاک کا۔ میں نے کہا حضور کا زمانہ کب تک کے لیے ہے؟ کہنے لگا قیامت تک کے لیے۔ میں نے کہا عیسیٰ کی نبوت ختم نہیں ہوئی، زمانہ نبوت ختم ہو گیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کتنے انبیاء ہیں؟ 1,24,000 1,24,000 انبیاء۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سب کے پاس نبوت کا منصب باقی ہے، البتہ ان کے زمانے ختم ہو چکے۔ ان میں سے جناب عیسیٰ آئیں گے، حضور کی شریعت پر عمل کریں گے، باوجود اس کے کہ نبوت کا منصب باقی، لیکن دعوت نہیں دیں گے۔ اور کیوں نہیں دعوت دے رہے؟ کہ ان کا زمانہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بھی اس نے ایک اور سوال کیا، پھر ایک اور سوال کیا۔ میں وہ مدارس کے طلبہ علماء میں کرتا ہوں، عوام میں نہیں کرتا، وہ عربی گرامر سے تعلق رکھتا ہے، اور اس سوالات ایسے ہیں کہ جب میں سوال کرتا ہوں، میری بات کا یقین کیجئے گا، اساتذہ طلبہ سب یوں تعجب سے دیکھنے لگتے ہیں، اس کا کیا جواب ہوگا؟ پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ میں جواب عرض کرتا ہوں، پھر اگلا سوال، پھر وہ سوچتے ہیں دوست احباب اس کا کیا جواب ہوگا؟ پھر جواب پیش کرتا ہوں، تسلی ہو جاتی ہے۔ جب اس نے مجھ سے 4 سوال کیے ختم نبوت کے حوالے سے، چوتھا سوال کیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم یہ بتاؤ کہ تم عربی گرامر جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا مدرسہ پڑھا ہوا ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا تم نے مدرسہ نہیں پڑھا؟ کہتا نہیں۔ پھر یہ تم باتیں جانتے ہو تو کیا دنیاوی تعلیم ہے؟ کہتا انڈر پرائمری ہوں۔ انڈر پرائمری۔ کام کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میں نسوار بیچتا ہوں۔ مجھے اللہ کی قسم سچ کہہ رہا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوا۔ ایک نسوار بیچنے والا انڈر پرائمری ہے، عربی گرامر نہیں جانتا، لیکن قادیانیوں کی محنت دیکھیں کہ قادیانیوں نے اس کے ذہن میں حضور کی ختم نبوت کی بغاوت ڈال دی ہے، اور ہم نبی کے عاشق، نبی کے محب ہونے کے دعوے دار، ختم نبوت کے دعوے دار، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ختم نبوت کا عقیدہ پوری طرح نہیں سمجھا پائے۔ ان کی آپ محنت دیکھ لیں۔ میں نے کہا سوالات کس نے سارے کیے؟ یہ سوالات کہاں سے ذہن میں آئے؟ کہتا قادیانیوں نے ڈالے ہوئے ہیں، مرزائیوں نے ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ محنت کر رہے ہیں، سوالات ڈال رہے، عقیدہ خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ محنت کر کے اپنا عقیدہ سیکھ لے۔ بالفرض اگر قادیانی نہ ہوتے، اور اللہ کرے کل قادیانی سارے مر جن، یہ سارے مسلمان ہو جن، تو کیا حضور کی ختم نبوت کو سیکھنا ضروری نہیں رہے گا؟
بھئی عقیدے کا تعلق فتنے کے ساتھ نہیں ہے، عقیدے کا تعلق میرے ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی اللہ کی توحید کا منکر نہ ہو تو کیا اللہ کی توحید پر بات نہیں ہوگی؟ اللہ کی توحید سیکھی نہیں جائے گی؟ اگر کوئی حضور کی رسالت کا منکر نہ ہو، اگر کوئی حضور کی رسالت کا منکر نہ ہو تو کیا حضور کی رسالت کی بات نہیں ہوگی؟ بات تو تب بھی ہوگی۔ اس مسجد کے آس پاس کوئی ایسا شخص رہتا ہے جو قبلی والے کی رسالت کو نہ مانتا ہو؟ مولانا صاحب نہیں رہتا، سارے مسلمان ہیں۔ اذانیں بند کر دو پھر، یا کم از کم اذانوں میں سے اشہد ان محمد رسول اللہ نکال دو۔ آپ مانیں گے؟ میں کہوں یار یہاں پہ تو کوئی منکر ہے ہی نہیں، تو آپ کہیں گے نہ بھی ہو تب بھی حضور کی رسالت کی بات ہوگی۔ کوئی توحید کا منکر نہ بھی ہو تب بھی اللہ کی توحید کی بات ہوگی۔ کوئی ختم نبوت کا منکر نہ بھی ہو تب بھی کملی والے کی ختم نبوت کی بات ہونی چاہیے۔ جیسے حضور کی رسالت کا تعلق میرے ایمان کے ساتھ، ایسی کملی والے کی ختم نبوت کا تعلق بھی میرے ایمان کے ساتھ ہے، قادیانی کے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے اپنے ایمان کو سیکھنا ہے، میں نے اپنے عقیدے کو سیکھنا ہے۔ تو پہلا مسئلہ کیا؟ مسلمان اپنے عقیدے کو نہیں جانتا۔ اور ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کل زمانوں کے، کل انسانوں کے، کل جہانوں کے نبی ہے۔ کتنے لفظ بولے میں نے ایک جملے میں؟ ختم کا مفہوم عرض کیا ہے، کل زمانوں کے، کل جہانوں کے اور کل انسانوں کے نبی کون ہے؟ حضور۔ دوستو پہلے نبی بن کر آئے، ایک تاج پہنایا گیا نبوت والا، ایک اعزاز دیا گیا نبوت والا۔ ہمارے نبی دو تاج پہن کر آئے، ایک نبوت والا اور دوسرا ختم نبوت والا۔ ایک نبوت والا منصب، دوسرا ختم نبوت والا۔ یہ جو ختم نبوت کا منصب ہے، اس منصب نے ہمارے نبی کو تمام انبیاء میں جدا، ممتاز اور نمایاں کر دیا ہے، اور ہر ایک طور پر کیا ہے۔ زمانے کے اعتبار سے بھی، مکان کے اعتبار سے بھی، مقام کے اعتبار سے بھی۔ نبیوں کی تاریخ کو پڑھیے، نبی بن کر آئے، زمانے محدود رہے۔ جب بھی نیا نبی آتا ہے تو پہلے کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے، تیسرا نبی آیا تو دوسرے کا زمانہ نبوت ختم، اب تیسرے پر ایمان لاؤ۔ چوتھا نبی آیا تو اب تیسرے کا زمانہ ختم، اب چوتھے پر ایمان لاؤ۔ سرکار نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء بن کر آئے۔ قرآن اعلان کرتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی جی ہم نے آپ کو قیامت تک کے تمام انسانوں اور قیامت تک کے تمام زمانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جب صحابہ کا زمانہ تھا تو رب کون تھا؟ مل کے بتائیے کون تھے؟ اور نبی؟ پھر انسان بدلے زمانہ بدلا تو کیا رب رسول بدلا؟ پھر انسان بدلے زمانہ بدلا، رب رسول بدلا؟ انسان بدلتے رہے، زمانے بدلتے رہے۔ پہلے انسان اور زمانے بدلتے تھے، نبوت بدل جاتی تھی۔ اب انسان زمانے بدل رہے ہیں، 1450 سال گزر چکے۔ بتائیے رب کون ہے اور نبی کون ہے؟ 14,500 سال گزر جائے تو کیا رب رسول بدل جائے گا؟ 14.5 لاکھ سال گزر جائے کیا رب رسول بدل جائے گا؟ جب تک سورہ طلوع غروب ہو رہا ہے، رب اللہ، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل زمانوں کے، کل انسانوں کے نبی حضور، یہی ختم نبوت ہے۔ اگر حضور آخری نبی نہ ہوتے تو بتاؤ کیا حضور قیامت تک کے زمانوں کے نبی ہوتے؟ پھر تھے حسب سابق، جو نیا نبی آتا حضور کا زمانہ ختم، اب اس کی نبوت چلتی ہے۔ حضور کی نبوت کو جو وسعت ملی ہے وہ حضور کی ختم نبوت کا فیضان ہے۔ پھر پہلے نبی آئے، ان کے علاقے محدود ہیں، گاؤں کا، قوم قبیلے کا نبی ہے، ایک قبیلے کا نبی اور دوسرے کا اور، ایک قوم کا نبی اور دوسرے کا اور، ایک گاؤں میں نبی اور دوسرے میں اور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے نبیوں میں سے ہے، لیکن آپ ان کے علاقے سے 10 کلومیٹر دور جاتے ہیں تو حضرت لوط علیہ السلام کی نبوت ہے۔ حضرت یوسف بڑے درجے کے نبی ہے، لیکن آپ دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نبوت ہے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہارون ہے، دوسرے علاقے میں جناب شعیب ہے۔
انسانوں کی تاریخ کو حضرت آدم کی آمد کو کتنے سال ہو چکے ہیں؟ اندازاً کتنے سال ہو چکے ہیں؟ تقریباً 7,000 6,000 کچھ سال ہو چکے، 6,000 سے زائد، 7,000 چل لگا لو۔ 7,000 سالوں میں کتنے نبی آئے؟ ان میں سے 2,000 سال اور نکالو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور حضور کے، باقی رہ گئے 4-5، تو 4-5 ہزار سالوں میں 1,24,000 نبی کیسے آئے ہیں؟ کیسے آئے ہیں؟ ایسی آئے ہیں دوستو، حافظ آباد میں نبی اور ہے، گجرانوالہ میں اور ہے، منڈی بہاؤالدین میں اور ہے، پنڈی بٹیا میں اور ہے، چنیوٹ میں اور ہے، جھنگ میں اور ہے، فلاں علاقے میں اور ہے، اس قوم میں اور ہے، اس قوم میں اور ہے۔ یہ محدود علاقوں کے لیے نبوت ہوتی تھی، یہ نبی تھے، علاقے بھی محدود۔ حضور خاتم الانبیاء بن کر آئے تو قرآن نے اعلان کیا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے نبی جی میں رب العالمین ہوں اور آپ رحمت للعالمین ہیں، یعنی کل کائنات کے لیے ربوبیت میری اور کل کائنات کے لیے نبوت آپ کی ہے۔ جہاں کہیں جائیں گے اب رب اللہ، نبی حضور، آپ اس بر اعظم میں ہیں یا اس بر اعظم میں ہیں، آپ زمین پر ہیں، آپ مریخ پر ہیں، آپ اس کہکشاں میں ہیں، کسی اور کہکشاں میں ہیں، آپ پہلے آسمان پہ ہیں، ساتوں آسمان کے اوپر ہے، جہاں جائیں گے اب ربوبیت اللہ کی، رب اللہ ہے اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ جو آپ کل کائنات کے نبی بنائے گے یہی ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت صرف اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی، ختم نبوت بڑا وسیع مفہوم رکھتی ہے، بہت وسیع مفہوم رکھتی ہے۔ اس عقیدے کو بیان کیا جائے ہفتہ 10 دن لگ جاتے ہیں، آرام سے لگ جاتے ہیں، اس کی تفصیلات چلتی رہتی ہیں، اس کے نکات بیان ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دوسرا مسئلہ دوستو، ختم نبوت کے عقیدے کے مقابلے میں منکرین ختم نبوت میدان میں رہتے ہیں، حضور کے زمانے میں بھی تھے، صحابہ کے زمانے میں بھی تھے اور آج بھی ہے۔ حضور کے زمانے میں حضور نے کیا کیا، صحابہ کے زمانے میں صحابہ نے کیا کیا، ہمارے دور میں ہم کیا کر رہے ہیں، یہ سوالیہ نشان ہے۔ اس دور میں کیا کیا گیا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس دور کے اندر اسود اٹھا انجام تک پہنچا، مسیلمہ اٹھا انجام تک پہنچا۔ ہمارے دور میں یہ مسیلمہ پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی ہے، ہم دیکھیں کہ ہم اس کے رد پر کیا کر رہے ہیں۔ جتنے دعوے دار آئے ہیں خدا کی قسم ان تمام کے دعوے چھوٹے تھے، مرزا قادیانی کے دعویٰ بڑا ہے۔ سارے گستاخ تھے لیکن مرزے سے چھوٹے گستاخ تھے، سارے مردود بدبخت تھے لیکن مرزے کی مردودیت سے چھوٹے تھے، مرزے کی بدبختی سے چھوٹی بدبختی ان کی تھی۔ انہوں نے دعوے کیا کیے تھے ہم نبی ہیں، سرکار کی ختم نبوت کا انکار کیا۔ یہ مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا کیا، پہلا دعویٰ میں نبی ہوں، دوسرا دعویٰ عام نبی نہیں ہوں، کون ہوں؟ کہتا ہے میں محمد الرسول اللہ ہوں، نعوذ باللہ۔ ان سب کے ساتھ امت کی جنگ رہی نبوت، ختم نبوت کے مسئلے میں۔ امت کہتی رہی سرکار آخری نبی، خاتم النبیین، اللہ نے حضور کے سر پر نبوت، ختم نبوت کا تاج رکھ دیا۔ ان کے ساتھ مقابلہ رہا، قادیانیوں کے ساتھ 2 مقابلے ہیں۔ پہلا مقابلہ محمد رسول اللہ ایک ہی تھے، وہ کملی والے تھے، محمدیت کا اختلاف، ختم نبوت کا اختلاف۔ ہم کہتے ہیں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور قادیانی کہتے ہیں آخری نبی نعوذ باللہ مرزا قادیانی ہے، اور مرزا قادیانی ہی محمد الرسول اللہ ہے۔ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف صرف نبوت کا نہیں، آخری نبی ہونے کا اختلاف ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق حضور آخری، قادیانی کہتے مرزا آخری۔ ہمارے عقیدے کے مطابق
حضور کی محمدیت ثابت. قرآن نے جب کہا محمد رسول اللہ، حضور نے فرمایا انا محمد، میں ہی محمد ہوں. قرآن نے کہا من بعد اسم احمد، حضور نے فرمایا میں ہی احمد ہوں. محمد بھی میں، احمد بھی میں. اور مرزا گاما کانا بھی کہتا ہے یہ جو قرآن میں آیا محمد رسول اللہ، وہ کہتا ہے اس سے مراد میں ہوں، میں محمد ہوں. نعوذ باللہ. وہ کہتا ہے جو قرآن میں آیا من بعد اسم احمد، اس سے مراد میں ہوں، میں ہی احمد ہوں. اس خبیث سے پوچھا گیا کیا مطلب ہے تیرا؟ کہنے لگا اللہ نے وعدہ کیا تھا محمد رسول اللہ کو اللہ 2 دفعہ دنیا میں بھیجیں گے، ایک بار محمد مکہ میں آئے اور دوسری بار میری صورت میں قادیان میں آگے. نعوذ باللہ. ہمارا جھگڑا یہ ہے. بڑے بزرگ گزرے حضرت مولانا یوسف الدہانوی شہید رحمت اللہ علیہ، فرمایا کہ بھائی جھگڑا مولوی کا اور مرزے کا نہیں ہے. مرزے نے اختلاف مولوی سے نہیں کیا، مرزے نے جھگڑا مفتی سے نہیں کیا، مرزے نے جھگڑا کسی پیر صاحب سے نہیں کیا، مرزے نے کسی گدی نشین کی گدی پہ حملہ نہیں کیا. مرزے کا جھگڑا براہ راست امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ہے. ایک دعوے دار ہے امام الانبیاء، انہوں نے دعویٰ کیا نا محمد، صحابہ نے مانا، خوش نصیب آج تک مانتے چلے آ رہے ہیں. دوسرا دعوے دار ہے مرزا گاما، کالا مقبوط الحواس، بھینگا، خبیث آدمی، شراب پینے والا، بدکاری کرنے والا، رب رسول کا گستاخ، انبیاء کو گالیاں دینے والا، قرآن کو گالی دینے والا، مکہ مدینہ کی توہین کرنے والا. وہ دوسرا دعوے دار یہاں آیا اور اس نے کہا انا محمد، میں محمد ہوں. بتاؤ اس محمد کے ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ ہم لوگ اس محمد کو مانتے ہیں، سرکار کے گیت گاتے ہیں اور سچے دل سے مانتے ہیں. الحمدللہ ہم سچے دل سے مانتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں، حضور محمد رسول اللہ ہے. اور ادھر یہ مردود ہے قادیانی، وہ کہتے ہیں مرزا قادیانی بھینگا، وہ بھی محمد ہے. نعوذ باللہ. اب عملی طور پر آپ دیکھیے قادیانی کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. مقابلہ ان 2 گروپوں کا ہے، ایک جو ادھر ہے حضور کو مانتے، دوسرا جو ادھر ہے مرزے کو مانتے. ان کا مقابلہ ہے. یہ دعوے دار کے دعوے کو مانتے، وہ دعوے دار کے دعوے کو مانتے. یہ ماننے والے اس گروہ میں، وہ ماننے والے اس گروہ میں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں یہاں سے لے کے وہاں تک سوال کروں نا تو سارے کہیں گے وہ جی قادیانی تے پیسہ بھی باندھے نے، پیسہ بھی لاندے نے، صلاحیت بھی لاندے نے، کڑیاں بھی منڈیاں نو دے دیندے نے، نکاح کرا دیندے نے، ویزے دے دیندے نے، سارے کام کرتے ہیں اور جھوٹے مذہب کا پرچار کرتے ہیں. جیسے میں نظاروں والے ایک جلسے میں میرے دوست بیٹھے تھے مولانا آصف صاحب، تو اور تو کسی عالم کو میں مخاطب کر نہیں سکتا تھا، برا نہ مان جانا. میں نے اپنے دوست کو کہا آصف صاحب، ایک عرصے سے وہ ختمت کا کام کر رہے ہیں. میں نے کہا آصف صاحب آپ جانتے قادیانیت کیا ہے؟ کہتے ہاں جانتا ہوں. میں نے کہا آپ جانتے مرزے نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ جانتا ہوں. آپ جانتے اس نے خدا کے باپ ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ جانتا ہوں. آپ جانتے اس نے خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ جانتا ہوں. میں نے کہا آپ کو یہ بھی معلوم ہے اس مردود نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ کہتے معلوم ہے. آپ یہ بھی جانتے اس خبیث آدمی نے محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا؟ کہتے جانتا ہوں. آپ کو معلوم ہے اس نے سرکار کے روضے پاک کی توہین کی ہے؟ اس خبیث کی کتاب 17 نمبر جلد صفحہ 225 اس لائن نے لکھا کہ اللہ نے نعوذ باللہ کہتے اللہ نے حضور کو چھپانے کے لیے ایک ذلیل جگہ تجویز کی جو ایسی متعفن ہے، بدبودار ہے، تنگ ہے، تاریک ہے اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ ہے. نعوذ باللہ. جس روضہ پاک کی دیدار کے لیے زیارت کے لوگ تڑپتے ہیں، جہاں صبح نوری اترتے ہیں، 70,000 پروں کے ساتھ صفائی کرتے ہیں، 70,000 پھر اترتے ہیں، سلام پیش کرتے رہتے ہیں. اس خبیث نے لکھا ہے اور آج تک وہ کتاب چھپ رہی ہے. من مان وہ عبارت موجود ہے پورے حافظ آباد میں،
پورے حافظ آباد میں ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جو احتجاج کر کے کھڑا ہو جائے خبیثو نکالو اس بکواس کو اپنی کتابوں سے، بند کرو یہ کفر چھاپنا۔ کوئی بندہ کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں ذرا پہلی تے کسی دے قبضہ کر کے دیکھو، کسی دی پہلی تے قبضہ کر کے دیکھو، اور کسی دی زمین نہ اپنی زمین چ رلا کے دیکھو، دیکھو جھگڑے ہوتے ہیں۔ میں جیل میں ناموس رسالت کے لیے مجھے کچھ جیل کاٹنی پڑ گئی، کو قادیانی بدماش میرے پیچھے ایک خبیث تھا ابو بکر خدا بخش جو بھی ریٹائرڈ ہوا ہے، یہ میرے پیچھے لگ گیا کسی کے جھوٹے مقدمات بنانے کے چکر میں۔ تو مجھے جیل میں ایک بندہ ملا مشقتی تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ خیر ہے تو اتنے کیوں ہے جیل چ، سزا کیوں؟ کہندا جی وہ پاڑی لا رہا سی تو ایک بندے نے نا زمین رلا لیتی سی اپنی زمین چ، تو میں زمین کٹی تو اتوں آ گیا، جھگڑا ہو گیا، تو میرے ہاتھ چ کئی سی بیلچا سی، میں بیلچا دے سر تے ماریا، بندہ مار گیا، تے منوں ہن سزا ہو گئی ہے عمر قید دی، بندہ مار گیا۔ میں کہ یار تو انی زمین واسطے بندہ مارتا ہے؟ کہندا مولوی صاحب پھر زمیناں تے نہیں نہ دتیاں جاندیاں۔ میں نے کہا یہ بات سچی کر رہا ہے، یہ زمین اس کی اپنی ہے، باپ کی طرف سے ملی ہے، کہتا زمین نہیں دے سکتا، جیلا کٹ رہے نے، زمین نہیں دے سکتا۔ کسی مولوی صاحب کی مسجد پہ قبضہ کر کے دیکھو، دیکھو پورا شہر سراپا احتجاج ہوگا، سارے اس مسلک دے سارے مولویوں دے کان کھڑے ہو جان گے، سارے میٹنگاں کرنا شروع کر دیں گے، جی ساڈی مسجد تے قبضہ، فلاں مسلک دے مولوی نے قبضہ کر لیتا، یہ جھگڑے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کاش ہم مولویوں کو، آپ لوگوں کو، عوام کو سمجھ آ جائے کہ زمین و جائیدادوں سے، یہ مسجد و مدرسوں سے، بلڈنگ عمارتوں سے بہت اونچی ذات محمد پاک کی ہے، ان کی عزت پر بھی حملہ ہو رہا ہے، ان کی ناموس پر بھی حملہ ہو رہا ہے۔ اس خبیث کی کتاب ہے 21 نمبر جلد، صفحہ نمبر 354، روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ 354 406۔ اس نے کیا بکواس کی ہے؟ وہ کہتا ہے، میں خلاصہ عرض کرتا ہوں اس عبارت کا، وہ کہتا ہے جس مذہب میں ختم نبوت کا عقیدہ ہو وہ مذہب ایک لعنتی اور شیطانی مذہب ہے، نعوذ باللہ۔ میں ایسے نبی کو نبی نہیں مانتا، میں ایسے دین کو دین نہیں مانتا، ایسا دین اندھا رکھتا ہے، اندھا مارتا ہے، جہنم میں گراتا ہے۔ دوستو یہ کتابیں بھی ملک میں چھپتی ہیں، 20 کروڑ مسلمانوں کے ملک میں کتابیں چھپتی ہیں، جہاں ہر جگہ مسجد موجود ہے، مدرسے موجود ہیں، دینی تنظیمیں جماعتیں موجود ہیں، بڑے بڑے پیر موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جن کے مرید ہیں، سب موجود ہیں، لیکن احتجاج کیوں نہیں کرتے یار؟ کہتے ہیں اے ختم نبوت علیہ دا کام میں۔ جیسے ایک بابا جی ہیں تلا گنگ میں، وہ ایک مولوی صاحب سے ملے اور دیکھو جی توہین رسالت ہوئی ہے۔ بابا کہندا، اور مولوی صاحب نے کیا جی تسی ختم نبوت علیہ کو لو جاؤ، تو بابا تعجب سے مولانا صاحب کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا صاحب اسی ختم نبوت علیہ کوئی نہیں، اسی نہیں ختم نبوت علیہ، ختم نبوت علیہ کو لو جاؤ۔ بھئی میری ماں کی عزت پہ حملہ ہو، بھائی آ جائے، یار ماں دی عزت پہ حملہ، کیا کہوں گا پھوڑ پترا کو لو جا، یار میری ماں دی عزت پہ حملہ میں دفاع کروں گا، میرے نبی دی عزت پہ حملہ میں دفاع کروں گا، میں اپنا کردار دکھاواں گا، اپنی جوانی لاواں گا، مال جائیداد صلاحیت لا کے اپنے نبی دی عزت دا دفاع کراں گا۔ تقسیمہ کر دیتی گئی ہے، اور ختم نبوت علیہ کو لو جاؤ، ختم نبوت علیہ آ گئے۔ ہر مسلمان ختم نبوت والا ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری نبی کی عزت کا دفاع ہے۔ ایک ہے مقام کو ماننا اور ایک ہے مقام کا دفاع کرنا، یہ دونوں ضروری ہوتی ہے۔ ماں کی عزت کو ماننا، ماں کی عزت کا دفاع کرنا ضروری ہے۔ باپ کے مقام کو ماننا، باپ کے مقام کا دفاع کرنا دونوں ضروری ہے۔ ایک جوان اس کی ماں کی عزت پہ حملہ ہو جائے، دفاع نہ کرے تو ماں کہے گی میری عزت کا دفاع کر، وہ کہ اماں میں تو آپ کی عزت کو مانتا ہوں، تو ماں کہے گی بیٹے ماننا بھی ضروری ہے، دفاع بھی ضروری ہے۔ مسلمان کہے کہ میں حضور کی ختم نبوت کو مانتا ہوں، میں حضور کی عزت کو مانتا ہوں، تو سوال ہوگا کہ جناب ماننا بھی ضروری ہے، نبی کی عزت ختم نبوت کا دفاع بھی ضروری ہے، ماننے والے نے دفاع کرنا ہے، نہ ماننے والا اس سے تو دفاع کی بات ہی نہیں ہے۔ حضور کی عزت پر پیرا ہم ہی نے دینا ہے، انہوں نے تو نہیں دینا۔ تو دو گروہ، میں نے کہا مولانا آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام کی توہین کرتا ہے،
کملی والے کی گستاخی کرتا ہے، جانتا ہوں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں مرزائی اپنی صلاحیت لگا رہے ہیں، جانتا ہوں۔ مال لگا رہے ہیں، جانتا ہوں۔ وقت لگا رہے ہیں، جانتا ہوں۔ جان لگا رہے ہیں، جانتا ہوں۔ میں نے کہا مولانا سچی بات ہے قادیانی یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ کہتا ہاں سچی بات ہے۔ میں نے کہا مولانا اگر معاشر میں حضور نے آپ سے پوچھ لیا کہ میرے امتی تو ساری باتیں جانتا تھا کہ مرزائی یہ سب کر رہی ہے، تو تجھے مجھ سے وفا میں کس نے روکا تھا؟ تجھے کس نے روکا تھا میری عزت پر پیرا نہ دے، میری ختم نبوت پر پیرا نہ دے؟ تو نے پیرا کیوں نہیں دیا؟ تو نے اپنا کردار ادا کیوں نہیں کیا؟ یہ ہم سے سوال ہونے والا ہے، یہ ہم سے سوال ہونے والا ہے۔ میں رسمی بات نہیں کر رہا، یہ بھی عالم موجود ہے، مولانا بھی موجود ہے، اور بھی علماء بیٹھے ہیں۔ آپ کسی سے پوچھ لیں معاشر میں اللہ نے نماز روزے کے علاوہ کچھ پوچھتا ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں۔ بھئی کیا کہیں گے؟ حقوق العباد پوچھنے ہیں، فلاں کا حق ادا کر کے آیا یا نہیں۔ حقوق العباد کا معنی بندوں کے حقوق، اللہ پوچھیں گے ماں کا حق ادا کر کے آیا نہیں، باپ کا حق ادا کر کے آیا نہیں، بیٹے کا حق ادا کر کے آیا نہیں، بیٹی کا، رشتہ دار کا، پوچھیں گے کہ نہیں؟ میلی یہ بتائیے، پوچھیں گے نا؟ اچھا میرا سادہ سا سوال ہے، پہلے ماں کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا یا بیٹی بیوی بہن کے حق کے بارے میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا مقام بڑا ہے، جس کا مقام بڑا ہوتا ہے اس کا حق زیادہ ہوتا ہے، اور اسی کا حق پہلے ہوتا ہے۔ آپ نے کہا ماں کا حق پہلے، باپ کا حق پہلے، کیوں؟ مقام بڑا ہے، حق زیادہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم سب سے بڑا مقام محمد رسول اللہ کا ہے، سب سے زیادہ حق رسول پاک کی ذات کا ہے۔ ماں سے پہلے، باپ سے پہلے، پیر سے پہلے، استاد سے پہلے، پڑوسی سے پہلے، رشتہ دار سے پہلے، اولاد سے پہلے، بیوی سے پہلے اللہ نے امتی سے، اپنے بندے سے پوچھنا ہے بتا محمد کا حق ادا کر کے آیا یا نہیں، اپنے نبی کا حق ادا کر کے آیا یا نہیں۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمیں صرف ماں کا، باپ کا، بیوی کا، بچوں کا حق یاد رہ گیا، اور جس کے حقوق سب سے زیادہ تھے ہم نے اس کے حقوق کو پہچانا ہی نہیں ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر ہی نہیں ہے۔ رب نے سب سے پہلے حضور کے حق کا پوچھنا ہے۔ میں ابھی بھی ایک جگہ صحابی کا واقعہ سنا کے آیا ہوں، وہی سنا تو پھر بات ختم کرتا ہوں۔ احد کے میدان میں حضور نے، صحابہ تو جانتے تھے حضور کے حق کے بارے میں پوچھو نہیں ہے، احد کے میدان میں فتح شکست میں بدلی تو سرکار نے ایک صحابی کو کہا جاؤ میدان احد میں اور جا کے سعد ابن ربی کو تلاش کرو، سعد ابن ربی کو تلاش کرو، سعد کہاں پہ ہے؟ وہ صحابی نکلے، میدان احد میں پہنچے اور جا کے آواز لگائی سعد ابن ربی زندہ ہو، جواب دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر آواز لگائی سعد ابن ربی زندہ ہو، جواب دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر آواز لگائی سعد ابن ربی زندہ ہو، جواب دو، تمہاری طرف محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اب حضور کا نام لیا تو حضرت سعد ابن ربی کے ہاتھ آہستہ آہستہ یوں فضا میں اٹھا، بلند کر لیا کہ میں زندہ ہوں۔ یہ دوڑے سعد ابن ربی کے پاس آئے، دیکھا تو بدن، پورا بدن زخموں سے چور ہے، 70 سے زائد زخم ہے، اور زخم کون سے ہیں؟ خراشوں والے نہیں، زخم تیروں کے ہیں، زخم نیزوں کے ہیں، زخم تلواروں کے ہیں۔ تلوار نے جسم کو جگہ جگہ سے کاٹا، نیزے نے، تیر نے جگہ جگہ سے جسم کو چیرا پھاڑا ہوا ہے۔ ایسے حال میں سانس اکھڑی ہوئی ہے، رب کے حضور پہنچنے والے ہیں۔ یہ صحابی نے کہا حضور کا پیغام لایا، تو اکھڑی ہوئی سانس والے نے فوراً ہاتھ یوں فضا میں بلند کر لیا کہ اب تو بات حضور کی آ گئی ہے، یوں ہاتھ بلند کر لیا۔ یہ آئے بیٹھے، جیسے ہی بیٹھے تو آنے والے نے کیا بولنا تھا، جانے والا کہنے لگا کہ آنے والے مجھے بتا حضور کیسے ہے، حضور کے بارے میں خبر دے، وہ کیسے ہے۔ انہوں نے کہا حضور تو عافیت سے ہے۔ تو اس جانے والے نے کہا پیغام کیا دیتا ہے کہ اے بندے، اے صحابی، جا کے میری قوم کو پیغام سنا دے
کہ میری قوم کون سی ہے؟ صحابہ. جا کے صحابہ کو پیغام سنا کہ میری قوم اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی چمکتی باقی رہ گئی، ایک بندہ بھی باقی رہ گیا اور حضور کی ذات کو نقصان پہنچ گیا تو اللہ معاشر کے میدان میں تمہیں کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے اور اپنے محبوب کے بارے میں تم سے پوچھیں گے تم موجود تھے، تم نے میرے نبی کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ آج 20 کروڑ موجود ہیں، 20 کروڑ اپنے نبی کی عزت ختم نبوت پر پیرا کیوں نہیں دیتے؟ کل میں گاؤں میں گیا، مولانا رضوان صاحب لے گئے، وہاں پہنچا، کہتے جی یہاں مرزائی بہت ہے، با اثر ہے. دوستو مسلمان سے زیادہ اثر کسی کے پاس ہے؟ اللہ سے زیادہ اثر کس کا ہے؟ مسلمان کے پاس اللہ کی ذات ہے. ملک پاکستان میں اب بھی مسلمان کہتا ہے مرزائی بڑے با اثر دے، مرزائی بڑے روب والے دے، بڑے تعلق والے دے. ابھی بھی مغلوب ہے. وجہ وہ 2-4 بندے ہوتے ہیں جن کے ذہن میں آتا ہے یار نبی کی ناموس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، لیکن وہ سوچتے 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 زندگی کا ایک حصہ گزار جاتے ہیں. وہ بھی بیچارے کچھ نہیں کر پاتے، وہ بھی ساتھ کے چکروں میں رہتے ہیں. اللہ کے ساتھ ڈھونڈنا نہیں چاہیے کوئی ہے یا نہیں. بھئی اکیلے ہی نکلو، مؤذن نے اذان کہہ دی ہے، اب کوئی آئے نہ آئے ہم پر نماز فرض ہے، ہم نے نماز پڑھ دی ہے. سرکار کی ختم نبوت کی اذان پڑھ دی گئی، ہمارے کانوں میں پہنچ گئی. اب کوئی آئے یا نہ آئے، میں نے اپنی جان، اپنے مال، اپنی صلاحیت، اپنے تعلق کو دے کر بھی نبی کی عزت ختم نبوت پر پیرا دینا ہے. جیسے صحابی اکیلے تھے، حضرت حبیب اکیلے نبی کے ساتھ وفا کر کے گئے، حضرت زیاد اکیلے نبی سے وفا کر کے گئے، حضرت زید اکیلے نبی سے وفا کر کے گئے. یہ پیغام دے کے گئے ہے قوتوں کے چکروں میں نہ رہنا. کوئی قوت بن جائے پھر میدان میں آ جائے، کوئی گروہ مل جائے پھر میدان میں آ جائے. تم اکیلے بھی ہو، بات نبی کی عزت کی آ جائے، بات نبی کی ناموس کی آ جائے، بات نبی کے مقام ختم نبوت کی آ جائے، تم اکیلے بھی ہو، تمہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہم اکیلے بھی ہو، ہمیں اپنے نبی کی عزت پر پیرا دینا ہوگا، نبی کی ختم نبوت پر پیرا دینا ہوگا. تیار ہے دوستو؟ انشاءاللہ دل سے بتانا تیار ہے، نیت عزم ارادہ کرتے کہ انشاءاللہ موت تک رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پیرا دیتے رہیں گے. نیت کرتے ہیں؟ دیکھو جس نے نیت کی وہ ہاتھ کھڑا کر دے، جس نے نیت کی تو وہ ہاتھ کھڑا کرے. ہمارے ہاتھوں کے اٹھنے کو کس نے دیکھا اور کس نے دیکھا؟ ہم نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا ہے. میں نے آپ کے ہاتھ اٹھے دیکھے، آپ نے میرے ہاتھ اٹھے دیکھے، اللہ نے بھی ہاتھ اٹھے دیکھ لیے. لیکن دلوں میں کیا ہے ساتھ والا جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اور میرے دل میں کیا ہے مجھ سے زیادہ میں رب جانتا ہے. کاش اس وقت میرے دل کی گہرائی میں بھی یہی بات ہو کہ اے اللہ میری جان، میری صلاحیت، مال، وقت کو اپنے محبوب کی عزت، ان کی ختم، ان کے دفاع کے لیے قبول کر لے. اگر یہ یہاں پہ بھی تھا تو اللہ کی آپ بڑا مقام پا گئے ہیں. اللہ کو اپنے محبوب کے ساتھ وفا سے بڑی دوستی کوئی نہیں پسند. جو ان کا وفادار ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا دوست ہے. اللہ ہماری صلاحیتیں، ہمارے مال، ہمارے تعلقات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، ان کی حرمت، ان کی ختم نبوت کے لیے قبول فرما لے. آئندہ انشاءاللہ ہم پروگرام رکھیں گے باقاعدہ کورس، ملٹی میڈیا کے ذریعے کوئی 1.5-2 گھنٹے کا کورس ہوتا ہے، آئندہ وہ رکھیں گے. ابھی یہ کورس تھا مفتی صاحب کا، مفتی صاحب نے بات کی، وقت لیا، دوستوں سے مشورہ ہوا، رکھ دیا. مفتی صاحب آپ نے دعوت دی لوگوں کو کورس کی؟ دی. مفتی صاحب نے اپنی ذمہ داری ادا کی. بتائیں نبی صرف مفتی صاحب کیا ہمارے بھی ہیں؟ دوستو میں آپ سے نہ زبردستی کا یوں سمجھے وعدہ لینے لگا ہوں، آئندہ جب بھی یہ کورس ہوگا تو مفتی صاحب کا کورس نہیں ہے، یہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کورس ہے. ہم نے محنت کرنی ہے. اگر یہ بھائی، آپ کا نام کیا بھائی جنید، اگر نیت کر کے جائے نا کہ اگلی دفعہ کورس پر میں 10 لوگ لے کے آؤں گا، یہ 10 لے آئیں گے. شادی ہوگی بھائی جان دوسری یا پہلی؟ صرف کتنے بندے آئے سی شادی پہ؟ 100-150 بندہ. جو اپنی خوشی پر 150 لوگ اکٹھے کرے تو سرکار کی خوشی پر 10 نہیں لا سکتے؟ لا سکتے کہ نہیں؟ آپ کی شادی ہو گئی، ویسے افسوس تو آپ کو ایسے جیسے کوئی نہیں.
کتنے لوگ تھے بھائی شادی پہ؟ کتنے لوگ تھے؟ زیادہ ہی سی یار. ہم 100 150 200 بندہ اپنی خوشی کے موقع پر جمع کریں, ہمارے غموں پر جمع ہو جائیں. جب سرکار کی بات ہو, ختم نبوت کی بات ہو, حضور کی خوشی پہنچانے کا کوئی پروگرام ہو, تو ہم انشاءاللہ محنت کریں گے. نیت کر کے جائیں انشاءاللہ کم از کم اگلے کورس میں ہم 10 لوگ لے کے آئیں گے. نہیں صحیح نیت کر کے جائیں. اے بچہ 10 بندے لائے گا, دیکھ لینا تجھے کر دے نیت بچے. دوبارہ اس پر بھی ہاتھ کھڑا کر لیں. انشاءاللہ 10 لوگ لے کے آئیں. میں بھی کوشش کروں گا لاہور سے ہی کہ میں اس کورس میں 10 لوگوں کو شریک کرواؤں. میرے جہاں حافظ آباد میں تعلق والے ہیں میں بھی ان تک دعوت پہنچاؤں گا. انشاءاللہ 10 لوگ میں بھی لے کے آؤں گا. یہ اگر 50 لوگ ہیں, نیت صحیح کی ہے 10 دوستوں کو, رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو لانے کی, تو 500 لوگوں کا مجمع ہونا چاہیے. میں نے جب آیا تھا نا تو 8-10 لوگ بیٹھے تھے, تو میں نے کہا یار مجمع کو چھوڑ دیں, ہم نے بات کرنی ہے, جس کے لیے بات کرنی ہے وہ اکیلا ہے, ایک کو بھی بات سنائیں گے وہ راضی ہو جائے گا. لیکن ہمارا تمنا کیا ہے کہ سرکار کے سارے امتی سرکار کے دیوانے ہو جائے, نبی کے پروانے بن جائے, ختم کے وفادار بن جائے. اسی کے لیے گزارش کی ہے. اگلے پروگرام میں ہم بھرپور محنت کر کے انشاءاللہ العزیز بھرپور مجمع کے ساتھ جاندار پروگرام کریں گے. اللہ کریم آپ احباب کے سننے کو, میرے کہنے کو قبول فرمائے. اور جن دوستوں نے آج کے پروگرام کے لیے آواز لگائی, محنت کی, ان کی آواز لگانے کو, محنت کرنے کو قبول فرمائے. اگلا پروگرام انشاءاللہ جیسی اعلان ہوا ہم 15-20 دن پہلے کوشش کریں گے اعلان کر دیں. اس کے بعد محنت کا اچھا نظم بنا لیں گے. میں بھی انشاءاللہ مولانا رضوان صاحب سے کوشش کروں گا رابطے میں رہوں. اللہ کریم ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائے. کورس ہو یا بیان ہو, بات حضور کی ختم نبوت کی ہے تو ہم راضی ہیں, خوش ہے, رب راضی ہے, خوش ہے. اللہ کریم آج کے پروگرام کو اپنی رضا کا, ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. وما علینا الا البلاغ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.